ترکی کے ایک شہر استنبول میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ استنبول کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ کسی دور دراز گاؤں سے یہاں پیسے کمانے آیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے جو کچھ کماتا اسے سنبھال کر رکھتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اس خیال سے اس کے دن آرام سے گزر رہے تھے کہ وہ گھر والوں کے لیے کافی رقم لے کر جائے گا۔ کئی برس گزر گئے، اب اس کے پاس 500 روپے جمع ہو چکے تھے، لیکن افسوس 500 روپے جمع ہو جانے کی جتنی خوشی تھی اتنی ہی انہیں حفاظت سے رکھنے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی خون پسینے کی کمائی کو چرا کر نہ لے جائے۔ آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ وہ رقم کو کسی ایماندار آدمی کے پاس رکھ دے اور گاؤں واپس جاتے وقت لے لے۔ اس نے سوچا شہر کے قاضی سے زیادہ ایماندار کون ہو سکتا ہے۔ بس اس نے روپیوں کی تھیلی اٹھائی اور قاضی کے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، قاضی صاحب، چند برس پہلے میں استنبول میں روزی کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ دن رات محنت کر کے میں نے کچھ رقم جمع کی ہے۔ 1 سال اور محنت کروں گا، پھر اس قابل ہوں گا کہ گاؤں جا سکوں۔ جناب، آپ سے میری اتنی سی درخواست ہے کہ میری رقم اپنے پاس امانت رکھ لیں۔ قاضی نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے بھروسے کے قابل سمجھا۔ اپنی پونجی میرے پاس چھوڑ جاؤ، گاؤں جاتے وقت لے لینا۔ موچی کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ اس نے تھیلی قاضی کو دی اور شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ استنبول میں 2 اور دیہاتی بھی رہتے تھے جو موچی ہی کے گاؤں سے یہاں محنت مزدوری کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دن موچی سے کہا کہ چلو اب گاؤں چلیں اور گھر والوں کی خیر خبر لیں، اب ہمارے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ موچی کو بھی گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا 500 روپے اچھی خاصی رقم ہے، اب گھر چلنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ راستہ اچھا کٹ جائے گا۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے 500 روپے جو ان کے پاس امانت رکھ گیا تھا واپس کر دیں، وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے 500 روپے جو ان کے پاس امانت رکھ دیے تھے واپس کر دیں، وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ موچی کا روپیہ مانگنا تھا کہ قاضی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کیا بکتا ہے، کون سے روپیے؟ موچی کانپتے ہوئے بولا، جناب وہ روپیے جو میں آپ کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ یہ سن کر قاضی چیخنے لگا، دفع ہو جا میری نظروں سے ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گا، بے ایمان جھوٹا۔ موچی بیچارہ مجبور تھا، بھلا قاضی کے خلاف اس کی فریاد کون سنتا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ برائی کا بدلہ خدا خود دے گا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر پہلے کی طرح پائی پائی جمع کرنے لگا۔ ایک دن وہ دکان میں بیٹھا آہیں بھر رہا تھا کہ ایک سوداگر کی بیوی جوتا خریدنے آئی۔ وہ نرم دل خاتون تھی۔ اس نے موچی کو اداس دیکھا تو نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھرتے ہو؟ موچی پہلے تو کچھ جھجکا، لیکن جب خاتون نے اصرار کیا تو ساری کہانی اسے کہہ سنائی۔ خاتون نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، کل صبح تم قاضی کے گھر جانا اور اپنے روپیے مانگنا، لیکن اس طرح مانگنا جیسے پہلی بار مانگنے آئے ہو۔ یہ کہہ کر خاتون گھر آ گئی، اپنے قیمتی زیورات جمع کیے اور پھر نوکرانی کو بلا کر کہا، کل میں قاضی صاحب کے ہاں جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ اور ہاں، دھیان سے سنو، جب میں قاضی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو تم باہر کھڑی رہنا، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے گا اور گھر کے اندر چلا جائے گا۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے تم بھاگتی ہوئی آنا اور کہنا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر مصر سے واپس آ گئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی صبح سوداگر کی بیوی زیورات کا تھیلا لے کر قاضی کے گھر پہنچی۔ قاضی نے پوچھا، بیگم صاحبہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک معاملے میں مدد کی امید لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون نے کہا، جو کچھ میرے بس میں ہوگا کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی نے جواب دیا، بات یہ ہے قاضی صاحب کہ میرے شوہر تجارت کے لیے مصر گئے ہیں، وہ وہاں کافی دن رہیں گے، انہوں نے مجھے مصر بلایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز کی فکر ہے، دیکھیے نا میں ان زیورات کا کیا کروں؟ یہ کہہ کر سوداگر کی بیوی نے تھیلا کھولا اور سارے زیور قاضی کے سامنے میز پر الٹ دیے، پھر بولی، اندازہ کیجئے یہ بے حد قیمتی ہے، میں ان کو گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور نہ اتنے لمبے سفر میں ساتھ رکھ سکتی ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سے زیادہ نیک اور ایماندار آدمی اس شہر میں اور کوئی نہیں، اس لیے گزارش ہے کہ میری واپسی تک یہ زیورات آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ جس وقت قاضی آنکھیں پھاڑے زیورات کو دیکھ رہا تھا، عین اسی وقت موچی کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے جھک کر قاضی کو سلام کیا۔ قاضی نے بڑے اخلاق سے کہا، کیوں میرے دوست، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قاضی صاحب، میں کل اپنے گاؤں جا رہا ہوں، موچی نے کہا، اور اپنے 500 روپے جناب سے واپس لینے آیا ہوں جو آپ نے اپنے پاس رکھ کر مجھ غریب پر احسان کیا تھا۔ اوہو، تو تم وقت سے پہلے ہی جا رہے ہو، قاضی نے کہا۔ پھر اس نے خزانچی کو آواز دے کر بلایا اور حکم دیا کہ موچی کی رقم اسے واپس کر دی جائے۔
موچی نے اپنے روپیے گن کر تھیلی میں ڈالے اور سلام کر کے چلا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک عام آدمی بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک معمولی موچی کسی رسید کے بغیر اپنی عمر بھر کی کمائی میرے پاس رکھ جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا روپیہ مانگنے پر فوراً مل جائے گا۔ ابھی قاضی کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ نوکرانی باہر سے دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، مالکن مالک مصر سے واپس آ گئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خاتون نے کہا، ہائے کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر سے زیور سمیٹے اور قاضی کو سلام کر کے چلی گئی۔ ایک لمحے تک تو قاضی چکراتا رہا کہ یہ ہوا کیا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ ٹھگ کو ٹھگ لیا گیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنی داڑھی کے بال نوچنے لگا۔